کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول اللہ. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب نمبر 32 نمبر ہے. آج سے انشاءاللہ جو شروع ہو رہا ہے. 31 باب الحمدللہ ہم لوگ پڑھ چکے. اللہ تعالیٰ جو سیکھا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے. باب ما جاء فی صفت شرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام جو چیزیں پیتے تھے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے، بات کرتے ہوئے، ایک مرتبہ میں، 2 مرتبہ میں کیفیت. اور پہلا باب جو تھا آپ کو کیا پینے والی چیزوں میں کون چیز سب سے زیادہ پسند ہے، اس کو تو بیان ہو چکا. اب یہ ہے کہ آپ اپنے محبوب چیزیں جو پیتے تھے تو کیسے پیتے تھے، کیفیت کیا ہوتی ہے. دیکھیں آج ان چیزوں کا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے. کھانے پینے کی بھی آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کے ذریعے اللہ نے جو ہم کو پہنچایا ہے ان کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت ہمیں دی تو اس کے استعمال کرنے کے کچھ آداب مقرر ہیں. اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے اور اس کو برقرار رکھنا چاہیے، اپنانا چاہیے اس کو. آج بڑے ہی عجیب و غریب زمانے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. آدمی سوچتا ہے بس کلمہ پڑھو اللہ کے، اس کے بعد کوئی اور پابندی نہیں ہوتی. کلمے کے کچھ تقاضے ہیں. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو 100% اللہ کے سپرد کر دیں. اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے حوالے کر دیں. ہمارا اختیار نہ ہو، اب اختیار اللہ اس کے رسول کو ہو ہماری زندگی میں. جو چیز جس سے روک دے اس سے بعد آ جائیں، جس سے منع کر دیں ہم اس سے رک جائیں، جس کا حکم دے دیں اس کو ہم کریں. اسی میں ہماری نجات ہے. کھانے پینے کے آداب کو آج ہم نے کلی طور پر چھوڑ دیا ہے.
آج کھانے میں مقابلہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ، سب سے بڑا لقمہ کون کھاتا ہے؟ آج مقابلہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ کھا رہے ہیں، اور کھاتے ہوئے کیک جو ہے کسی کے منہ پر چپکا دینا، کھانا جو ہے کسی کے منہ پر چپکا دینا، یہ ایک بہت بڑا جرم عظیم ہے۔ کھانے پینے کے آداب، بیٹھے ہیں دائیں بائیں کا کوئی خیال نہیں ہے، صرف ایک حدیث سے یاد رکھیں، کھانے پینے میں آداب جو اسلام نے مقرر کیا اس کی کتنی اہمیت ہے، اور پیچھے غالباً وہ حدیث گزر چکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، اللہ اکبر، کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان ہے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول کی مجلسوں میں بیٹھنے والا، آپ کے دسترخوان میں بیٹھنے والا، اتنی مقدس محفل کے اندر بھی انسان ہے، لیکن دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا، لیفٹ سے، اس سے کھانے لگا۔ اللہ کے رسول دیکھ لیا، اس کو منع کیا، فلان لا تاکل بشمالک، بائیں ہاتھ سے نہیں کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے۔ اس شخص نے فوراً کہا لا استطیع، بائیں ہاتھ سے کھانے کی، دائیں ہاتھ سے کھانے کی ہماری عادت نہیں ہے، بچپنے سے ہماری عادت بائیں ہاتھ سے پڑی ہوئی ہے۔ اس شخص نے آپ کی نصیحت قبول نہیں کیا، آپ نے فرمایا ولن تستطیع، ٹھیک ہے، اگر آج تم نصیحت قبول نہیں کرتے، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے ہیلے بہانہ کر رہا ہے، تو اب آئندہ بھی اللہ تعالیٰ تجھے دائیں ہاتھ سے کھانا نصیب نہیں کرے گا۔ اللہ رسول نے پیشین بتایا اس کو، راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم زندگی میں کبھی اس کو دائیں ہاتھ کو منہ تک پہنچ لے جاتے ہوئے نہیں دیکھا آپ نے۔ اسی سے سنداس کرنے کے بعد دھلتا تھا، پیشاب کرنے میں اسی سے استنجا کرتا تھا اور اسی سے کھاتا تھا۔ اللہ نے اس قدر محروم کر دیا۔ آگے راوی کہتے ہیں فما منعہ الا الکبر، نبی کی محفل میں نبی کی سنت نصیحت قبول کرنے سے اس کو جس چیز نے منع کیا اس کے دل کا کبر اور غرور تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی ایک حدیث سے آپ سمجھے کہ کھانے پینے کے آداب کتنے ضروری ہیں۔ آج دنیا میں اس چیزوں کا اعتبار کرنا اکثر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، کھانا پینا ہے بس، اس کے اندر کیا اسلام 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 ہم دیکھتے ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، نبی علیہ السلام جو شریعت لے کر کے اس کا یہی کمال تھا کہ یعلمنا کل شیء، ہمارے نبی ہر چیز ہم کو سکھاتے ہیں، نماز بھی سکھاتے ہیں، دین بھی سکھاتے ہیں، کھانے پینے کا آداب بھی سکھاتے ہیں، حتی القراءہ، یہاں تک کہ استنجا کا طریقہ بھی ہمارے نبی ہم کو سکھاتے ہیں۔ یہی جو نبی علیہ السلام کی جامعیت اور یہی کمال تھا۔ تو آج ان ابواب کو پڑھیں اور ان کو یاد رکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی حدیث ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا احمد بن منیع، احمد بن منیع نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں حشیم نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی عاصم الاحول نے اور مغیرہ نے، اور یہ دونوں کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی امام شعبی نے۔ امام شعبی روایت کرتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب من زمزم، شرب من زمزم، نبی علیہ السلام نے زمزم پیا، آب زمزم جس کو کہتے ہیں، وہو قائم، اور آپ کھڑے تھے، کھڑے ہو کر کے آپ نے آب زمزم پیا۔ کیفیت معلوم ہو گئی کہ نبی علیہ السلام
زمزم محبوب چیز تھی ہی، آپ نے اس کو پیا تو کیسے پیا؟ کھڑے ہو کر کے۔ اس کے علاوہ اور حدیث آئیں گی، اگلی حدیث پڑھ لیں تو اس بات ہم مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے قتیبہ ابن سعید رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں حدثنا محمد بن جعفر حسین المعلم عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ کون صحابی ہیں؟ جب آئے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، ہاں تو یہ اب جد صحابی سے روایت، اللہ رسول سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ جد۔ ہاں اب جد کون تھے؟ کیا نام ہے ان کا؟ ابھی ہے نا، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، تو شعیب تو ہو گئے، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ، یعنی عمرو اپنے باپ شعیب سے روایت کرتے ہیں، عن جدہ، تو صحابی کون ہے؟ وہ جد ہیں۔ یاد رکھیے، بھول گئے ہوں گے، تم کو تو یاد ہونا چاہیے تھا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، اس سے پہلے کئی مرتبہ ہوتا ہے عبداللہ، جہاں بھی سند آئی بہت مشہور سند ہے، عمرو بن شعیب عن ابیہ جدہ، دنیا میں کوئی ان سے زیادہ، اس سند سے زیادہ یعنی اپنے باپ دادا سے روایت کرنا ان سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ حدیث کی ہر کتاب میں دیکھو عمرو بن شعیب، کیوں؟ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی اصحاب رسول میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے تھے۔ ہاں عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، تو یاد رکھیے گا۔ تو اس بہت ہے نسلاً عمر تک سینکڑوں حدیثیں ان کی، یعنی باپ بیٹا، بیٹا باپ دادا، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص۔ اور سب سے زیادہ ان کو حدیثیں کیوں یاد تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ نقطہ یاد رکھیں، کبھی بھی کہیں ضرورت پڑ سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کر کے قلم اور کاغذ یا درخت کا پتا یا چمڑا یا درخت کی چھالیاں جو ہوتا ہے نا، جو لے کر کے، کیونکہ اس زمانے میں پیپر تو اتنا نہیں تھا، تو یہ کپڑے پر لکھتے رہتے لوگ، کاغذ رہتا تھا، چمڑا رہتا تھا، کہیں لکڑی ہوتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کی مجلس میں سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ حدیثیں لکھنے والے عبداللہ بن عمرو بن العاص تھے۔ یہیں سے بات اسے بتا دے رہا ہوں، بہت سرفرے ہیں جو کہتے ہیں 300 سال کے بعد حدیث بخاری لکھی تو کیسے صحیح ہو جائے گی؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا کذاب انسان ہے، دجال، اتنا بڑا جھوٹا ابلیس ہی ہوگا جو یہ دعویٰ کرے۔ یہ صرف اسلام کا دشمن ہوتا ہے جو کہتا ہے، کیوں حدیث کے انکار کرنے کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ بخاری سے پہلے کس نے حدیث، بخاری صحیح ستہ جو ہے یہ لوگ اس سے پہلے کس نے حدیثیں لکھی تھی؟ ایک حدیث پیش کر اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اور اتنے لوگوں کو اجازت دیا، وہ بھول چھپا جاتے ہیں۔ تو اتنا یاد رکھنا کہ اب جو لوگ حدیث نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کے لکھتے تھے، ان میں سب سے بڑے لکھنے والے کون تھے؟ عبداللہ ابن۔ اسی لیے ایک مرتبہ یہ صحیح بخاری کی روایت جا رہے تھے مجلس سے، اللہ رسول کے محفل سے جا رہے تھے اور لکھ کر کے ساتھ لے کے جا رہے تھے، راستے میں کچھ لوگ ملے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی حدیث میں لکھ لیتا ہوں۔ کہا تم عجیب آدمی ہو، اللہ کے رسول کی ساری باتیں لکھنے کی ہوتی ہیں؟
کبھی غصے میں کوئی بات کہہ دیتے, کوئی کبھی مذاق کے طور پر, تم جو اللہ کے رسول کے زبان سے نکل نوٹ کر لیتے ہو. بہت ڈانٹا ان کو. یعنی لوگوں کا کہنے کا مطلب یہ تھا ہر چیز لکھنے کی نہیں ہوتی. کچھ غصے میں کہتے وہ بھی نہیں لکھی جائے گی, مذاق کے طور پر کہتے جب بھی نہیں لکھی جائے گی. بہت ڈانٹا. تو بیچارے جا رہے تو واپس رونے لگے, اتنا ڈانٹا. چھوٹے رہے, واپس آ گئے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کی محفل میں حدیثیں لکھتا ہوں, یہ لکھ کر کے لے کے جا رہا تھا, فلاں جگہ پہنچا راستے میں تو وہاں فلاں کھڑے تھے, ان کو میں نے بتایا تو بہت ہم کو برا بھلا کہا, بہت ہمیں بے عزت کیا, بہت زیادہ انہوں نے ڈانٹ پھٹکار کی. اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہر لفظ جو نکلتا ہے تم لکھ لیتے ہو. وہ چیزیں لکھنے کی ہوتی ہیں جو آپ نے بطور تعلیم کے کہیں آپ غصے میں آپ کبھی مذاق کے طور پر کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ فرمایا ان کو بلا کے ڈانٹا, فرمایا عبداللہ اکتب ما اقول, ان کی باتوں کو چھوڑ, اکتب ما اقول, میں جو بھی کہتا ہوں اس کو تم نوٹ کیا کرو. اللہ کی قسم اس زبان سے کوئی غلط چیز نکلتی ہی نہیں. مذاق بھی کروں گا تو حق ہوگا, غصے میں کہوں گا وہ بھی حق ہوگا. راہ تعلیم ہوتی نذیر و بشیر, تو اس کے بعد سے لوگ خاموش گوئی لکھتے رہے. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, پورے صحابہ میں کوئی ہم سے زیادہ حدیثیں نہیں یاد رکھتا تھا الا ابن عبداللہ ابن عمرو بن العاص. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ فنہ کان یکتب ولا, وہ لکھتے تھے میں لکھتا نہیں تھا. تو یہ بخاری وغیرہ کی روایت یاد رکھے گا, نبی علیہ السلام کی محفلوں میں حدیثیں لکھنے والے موجود تھے. یہ ٹوٹل جھوٹا ہے اور اسلام کا دشمن ہے, منافق ہے, حدیث کا منکر ہے. اس لیے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے 300 سال تک حدیثیں لکھی نہیں گئی تھی. آئی بات سمجھ نہیں؟ چلو, تو عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ, یعنی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما صحابی ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشرب قائما وقاعدا, ہم نے نبی علیہ السلام کو دیکھا آپ بیٹھ کے بھی پیتے تھے, کھڑے ہو کر کے بھی پیتے تھے. بیٹھ کے بھی پیتے تھے اور کھڑے ہو کر کے پیتے تھے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث جو نقل کیے وہ صرف زمزم کے متعلق تھی, شرب زمزم وہو قائم. اور دوسری حدیث نقل کیے اس میں زمزم اور غیر زمزم کو کوئی سوال نہیں, آپ پیتے تھے. پہلی حدیث بھی صحیح, یہ بھی صحیح. پہلے سے پتا چلا کہ آپ بیٹھ کر کے کھڑے ہو کے پیا, پانی تھا گرچہ زمزم ہی صحیح. اور دوسری حدیث میں دونوں عبداللہ بن عمرو بن العاص میں نے کھڑے ہو کر کے بھی دیکھا پیتے ہوئے اور بیٹھ کے بھی پیتے ہوئے دیکھا. آ رہی سمجھ بات؟ دونوں دیکھا. اگلی حدیث وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے. کہتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدثنا علی ابن حجری قال حدثنا ابن المبارک, یعنی عبداللہ ابن المبارک, عن عاصم الاحول عن الشعبی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم فشرب وهو قائم, میں نے نبی علیہ السلام کو زمزم پلایا, آپ کھڑے ہو کے پیے. یہ 3 حدیثیں ہوئی, سمجھیے نا. ان تینوں سے ابھی جو ظاہر ہوا وہ یہ کہ اللہ کے رسول کھڑے ہو کر کے پیے اور بیٹھ کر کے پیے. نبی علیہ السلام کی پینے کی جو کیفیت کھڑے یا بیٹھنے کے متعلق ہے وہ 3 قسم کی حدیثیں ہیں. اس کو یاد رکھیں تاکہ بات سمجھ میں آئے.
نمبر 1، نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے پینے سے منع کیا ہے، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث، سختی کے ساتھ آپ نے منع کیا کہ کھڑے ہو کر کے کوئی شخص پانی نہ پیے، یعنی پینے والی کوئی چیز نہ پیے۔ بلکہ ایک روایت میں من شرب قائما فلیستقی، اگر کسی نے کھڑے ہو کر کے پیا تو قے کر دے، یعنی کھڑے ہو کر کے پانی پیا تو اتنی بڑی غلطی کی نہیں کرنی تھی، اسے وہ کیا کرے، وہ قے کر دے۔ نہیں آئی، اس کو نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ نہیں انل منکر۔ تو اللہ کے رسول نے یہاں سختی کے ساتھ منع کیا۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام نے پانی کھڑے ہو کر کے پیا، کھڑے ہو کر کے پیا، 2 شکلیں ہو گئی نا۔ تیسری روایت کیا ہے؟ آپ نے کھڑے ہو کر کے بھی پیا اور بیٹھ کر۔ یہ 3 قسم کی حدیثیں ہیں۔ تقریباً جمہور اہل علم کے نزدیک ان احادیث میں اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ جن حدیثوں میں نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے وہ صرف زجر و توبیخ، منع کیا ہے جس کو کہتے ہیں نہی تنزیہی۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ماشاءاللہ آپ لوگ حدیث پڑھتے ہیں اور فقہ بھی پڑھا ہے، پھر انشاءاللہ پڑھیں گے ان قریب، تو یہ اصطلاح یاد رکھیں، چونکہ بہت ساری چیزیں وہ یہ الفاظ حدیث میں مل فقہ کے جو نہیں آتی ہے، یعنی اللہ کے رسول نے جو چیز منع کی، جس سے نہیں کی ہے، جیسے لا تاکلوا، لا تاکلوا بشمالک، بائیں ہاتھ سے نہیں کھاؤ، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نہیں کرتے ہیں، نہیں کا مطلب سمجھ لیں نا، کیا کہتے ہیں؟ ممنوع، نو، کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، منع کر، تو اس کو کبھی وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہتے ہیں نہی تحریمی، یعنی وہ ایسی چیز ہے کہ اللہ سے جو منع کیا، یعنی اس کو حرام قرار دیا، اس کو حرام قرار دیا کہ کسی بھی صورت سے وہ ہمارے لیے کرنا حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 نہی تنزیہی، نہی تنزیہی، نہی تنزیہی کہتے ہیں کہ حرام تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے اس چیز کو نہ کرنا۔ عام بول چال میں ہوتا ہے، عام بول چال میں ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں خبردار بیپسی نہیں پینا، کوئی باپ یہ نیت نہیں رکھتا کہ حرام ہے، نہیں، حرام نہیں کر رہا ہے، یعنی یہ نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو نہ کرو، بچو، کیا ہے وہ، اس سے بچو۔ حدیثوں کے اندر بھی بہت ساری اس قسم کی مثالیں ملتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نہی تنزیہی، یعنی اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، احتیاطی طور پر بچنا افضل ہے، یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، وہ چیز ہو سکتی ہے، اس لیے بہتر یہ چیز نہ کی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں تنزیہ۔ اور ایک ہے نہی تحریمی، نہی تحریمی کہتے ہیں جو کلی طور پر اللہ کے رسول نے حرام کرا دے سختی کے ساتھ۔ احادیث میں، قرآن میں بھی کچھ مثالیں ایسی ملیں گی جہاں نہی تنزیہی کا استعمال کی گئی ہے۔ ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ معلوم ہونا چاہیے نا، کیسے پتہ چلے گا؟ تو
سب سے بڑا قرینہ یعنی پتہ چلانے کا یہ نہی تنزیہی کے تسلیم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ طریقہ یہ ہے، اگر ایک چیز سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اور آپ نے اس کو کیا بھی ہے، آپ نے منع بھی کیا اور آپ نے کیا ہے، آپ نے منع کیا، لوگوں کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے خاموشی اختیار کی، منع نہیں کیا، تو یہاں اس بات کی دل اگر وہ چیز حرام ہوتی تو اللہ کے رسول کبھی اس پر خاموش نہ ہوتے۔ ایسی بات سمجھے نا؟ نہ یہ تنزیہ ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول نے خود کیا یا کرتے ہوئے کسی کو دیکھا منع نہیں کیا، یہ دلیل ہوتی ہے کس وقت نہ یہ تنزیہی پر۔ اور اگر سختی سے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے کبھی اس کو کیا نہیں، اس پر کبھی وعید بھیجی ہے سختی کے ساتھ، تو اس کو کہتے ہیں نہیں یہ تحریمی۔ اور یہ عام بول چال میں میں نے کہا ہماری اپنی ہر زبان میں یہ چیز ہوتی ہے، باپ اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو، استاد اپنے شاگردوں کو بہت ساری چیزوں سے روکتا ہے، لیکن بطور تحریم کے نہیں، یہ کہ بھائی یہ اچھا نہیں ہے، اس کو نہ کر، اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ تو تمام اہل علم۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے منع کیا، لیکن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم نے پیتے ہی بھی دیکھا، کہتے ہیں میں نے پیا۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں میں نے دونوں عمل آپ کو کرتے ہوئے دیکھا، کہ آپ کھڑے ہو کے بھی پیتے ہو۔ تو اب کیا کہا جائے گا؟ کہا یہ جائے گا کہ کھڑے ہو کر کے بھی پینا جائز اور بیٹھ کر کے بھی پینا جائز، دونوں۔ لیکن اب اس میں افضل کیا ہے؟ تو دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول کا اغلبی اور اکثریتی عمل کیا تھا۔ تو سارے صحابہ کرام کی تشریح موجود ہے کہ اللہ کے رسول اغلبی عمل یعنی کہیں 95% تو یہ تھا کہ آپ بیٹھ ہی کر کے کھاتے تھے، بیٹھ ہی کر پیتے تھے۔ تو کہا جائے کہ بیٹھ کر کے کھانا پینا سنت ہے، مستحب ہے، اور اگر کبھی کھڑا ہو کر کے کسی نے کہہ لیا کھا پی لیا تو کہا جائے گا افضل چھوڑ دیا، لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ آگے بات سمجھیں، یہ پورے باپ یہی ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ کیا کہتے ہیں اس کو کہتے نہیں یہ تنزیہ اور نہیں یہ تحریم۔ اور کبھی کوئی عمل اللہ کے رسول نے منع کیا پھر اس کو کیا آپ نے، یا لوگوں کو منع کیا پھر آپ نے کیا، تو وہاں ناسخ اور منسوخ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ ناسخ کینسل، یعنی پہلے یہ چیز تھی بعد میں اس کو منع کر دیا۔ تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پہلے تو منع کیا تھا، لیکن بعد میں کھڑے ہو کر کے آپ نے پیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا ہے اور دوسرا قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ میرے خیال سے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب یہاں ایک بڑی اہم چیز ہے، زمزم کیسے پیا جائے گا؟ زمزم بیٹھ کے پینا افضل ہے یا کھڑے ہو کر کے پینا افضل ہے؟ ہمارے یہاں بر صغیر میں تو زمزم کے متعلق سمجھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں، سمجھ گئے نا؟ شاید خالی زمزم تو میٹھا نہیں، حاجی بیچارہ لے کے جاتا تھا اتنا بڑا، تم لوگ نہیں دیکھا ہوگا، یہ جو دیکھے انڈیا میں ڈالڈے والا جو کنسٹر کیا کہتے ہوا تھا، ایسے ہی مکے میں بکتا تھا۔ آدمی آتا تھا تو وہی زمزم کا پانی لے کے،
اور اس کو خوب رسی سے ماستا تھا. کیوں؟ پانی والے جہاز پر اتنا پھینکا جاتا تھا کہ وہ بھی ٹیڑھا ہو جاتا تھا. حاجی کا کوئی سامان صحیح سالم نہیں آتا تھا, جاتے وقت بھی پھینکا جاتا. اسی لیے لوگ خوب موٹے لوہے والی پیٹی لے کے آتے تاکہ جائے اور واپس آئے. اور یہ آج والا سامان ہوتا نا, یہ تو شاید کہ بامبے پہنچتے ختم ہو جاتا. کیوں؟ پورے انڈیا کے لوگ بامبے آتے تھے حج کے لیے اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا ان کے پاس. تو یہ بہت بڑے مسائل تھے. تو وہی ایک ڈبہ لے کے آئے, اور گاؤں میں 100 گھر ہیں, سب کو پلانا ہے. تو کیا کیا جاتا؟ گھر میں عورتیں آپ تقسیم کرنے کے لیے گلتی تو ایک گلاس میں 2-4 قطرے ڈال دیے زمزم اور باقی پانی زمزم. ہم نے بھی اسے کیا, نہیں پیا ہے, اور راستہ ہی نہیں تھا. یہاں تک کہ مشہور ہے کہ گاؤں بڑا تھا اور ایک ہی کنسٹر لے کر کے آیا تھا ڈبہ پانی. تو کیا کریں؟ تو کہا گیا کہ سب سے بہتر ہے گاؤں کا جو کنواں ہے اس میں ڈال دو, اس میں ڈال دو. اب کتنا بھی پلاؤ گے ختم. اور گاؤں کے لوگ بڑے شوق سے پیتے رہے اور سالوں پیا. کیوں؟ ایک ایسا کنواں جس میں زمزم کا پانی ملا ہوا ہے. اب تو بہت آسانیاں ہو گئی الحمدللہ. ایک گاؤں میں آتے ہیں کیا, ہر گاؤں میں 2-4 آدمی حج کے لیے آتا ہے اور جاتا ہے. تو اب راستہ ہو گیا, اب تو زمزم بھی بکنے بھی لگا. تو زمزم کے متعلق بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں. کھڑے ہو کر کے پینا سنت ہے. یہ کہتے ہیں نا بیٹھ کر کے پی لو تو شاید خیر نہیں تمہاری, بڑی توہین کر دیا. تو بات اصل یہ ہے کہ زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر کے پینے کو سنت قرار دینا, یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں. اگر زمزم اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر کے پیا, دوسرے پانی بھی تو اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر پیا ہے. عبداللہ بن عمرو بن العاص کو دیکھ کیا کہتے ہیں, رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشرب قائما وقاعدا. ہم نے اللہ کے رسول کو پانی پیتے ہوئے دیکھے, کھڑے ہو کر بھی پیتے تھے اور بیٹھ کے بھی پیتے تھے. نمبر 2, زمزم کا پانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کھڑے ہو کر کے پیا, تو یاد رکھیے گا کہ آیا زمزم جب آپ پی رہے تھے تو عبداللہ بن عباس کنویں پر پلائے. عبداللہ بن عباس کہاں دیے تھے؟ کنویں, زمزم کے کنویں پر. زمزم کا کنواں جو تھا پانی, وہ زمزم کا پانی بھرنا پرانا, اس کنویں کی حفاظت کرنا, یہ عباس بن عبد المطلب کی ذمہ داری تھی, آپ کے چچا. خانہ کعبہ کا ایک الگ متولی ہوتا تھا, زمزم کا الگ ہوتا تھا, اور جمرات وغیرہ کا الگ ہوتا تھا. مکے کے لوگوں نے اپنا بانٹ رکھا تھا اسلام سے پہلے. تو زمزم کا پانی جو تھا وہ اس کا پلانا کس کا کام تھا؟ کنویں کی ذمہ دار اب آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب. اسی لیے جب ڈر گئے کہ اللہ رسول جیسے خانہ کعبہ کی چابی ویسے بھی دے دیں گے, تو آپ نے حضرت عباس کا اللہ رسول کم سے ہمارا تو یہ جو ان کی خدمت کا موقع ملا اب باقی رکھیں. تو عباس بن عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس, یہ لوگ زمزم کا پانی بھر بھر کر کے حاجی پلاتے تھے. حاجیوں کی خدمت ایک زمانے سے کرتے تھے. نبی علیہ السلام طواف سے فارغ ہوئے, جب وہاں پہنچے زمزم پینے کے لیے, تو عبداللہ بن عباس نے پکڑا دیا. اب 2 شکلیں ہیں. نمبر 1, نبی علیہ السلام طواف کا آخری حصہ جو کیے تھے اونٹ پر سوار ہو کر کے, نہیں سمجھے؟ آپ نے طواف شروع کیا تھا چوم کر پیدل, حجر اسود کو بوسہ دیا, اور رش بڑھ گیا تو بوسہ کے بجائے ہاتھ سے اشارہ, اور رش بڑھ گیا تو آپ نے اشارے کیے. زیادہ پبلک آ گئی اور دور دور سے اب طواف کرنا پڑ, جتنی پبلک کم رہی اتنا ہی خانہ کعبہ کے قریب سے طواف کریں گے. اور بطور تعلیم کے نبی علیہ السلام ایک ہی حج کیے, حج فرض ہونے کے بعد
اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ قدر حج کی تعلیم دے رہا تھا. تو نبی علیہ السلام نے آخری چکر جو ہے وہ آخر میں اونٹنی پر بیٹھ کے اونٹنی پر سوار ہو کر کے آپ نے طواف کیا. اگر آپ نہ کیے ہوتے تو شاید آج یہ بھی جھگڑے کی بات ہوتی کہ بھائی یہ کندھے پر جو ٹرولی پر طواف کرایا تھا طواف ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ نے آپ سے کروا دیا تاکہ قیامت تک کے لیے معلوم ہو جائے کہ ہاں اگر آدمی پیر سے نہیں چلتا سکتا سواری پر بھی بیٹھ کر کے طواف کرے گا تو ہو سکتا ہے. اب سواری کا جانا ناممکن ہو گیا. اللہ رسول کے زمانے میں کے بعد بہت عرصے تک پورا میدان تھا, کوئی بنی ہوئی چیزیں نہیں تھی, زمین کچی سواری سے بھی چلے جاتے تھے لوگ. لیکن اب خانہ کعبہ کس طرح سے تعمیر ہو گئی, 4 مسجدیں بن گئی, چاروں طرف سے سیڑھیاں بن گئی, اب سواری ناممکنات میں سو گئی. تو اسی لیے اب وہ ٹرولی رکھی اور رکھا گیا. کیا پہلے کیا کہتے ہیں وہ کھٹولا کیا کہتے ہیں وہ پالکی تھی, تم لوگ نہیں دیکھا ہوگا. پہلے پالکی تھی, پالکی 4 کالے اٹھاتے تھے اور آدمی بیٹھتا تھا کمزور لوگ, تو اسی پالکی پر طواف ہوتا تھا. اور وہ کچھ دیکھتے نہیں تھے, کسی کو لگے گا کالے وہ افریقی وہ کرتے تھے. اب پالکی چلتے چلتے پھر آ گئی کیا ویل چیئر آ گئی الحمدللہ. اور شاید کیا وہ آ گئے ہیں, بس آ جائے گی انشاءاللہ. کوئی بات نہیں, آسانی ہے, سواری بدلتی جائے گی. لیکن اللہ نے سواری پر طواف کیا. تو یہ اب جب اونٹنی پر بیٹھے تھے تو بیٹھ کر کے پانی پینے کا تو کوئی سوال تھا ہی نہیں. کھڑے ہونے کا مطلب کہ اللہ رسول اونٹنی پر کہتے ہیں بھائی گاڑی کھڑی کر دو, گاڑی کھڑی کر کو چائے پی لو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاں بیٹھ کر نیچے اتر کے وہی گاڑی ہی پر بیٹھے, لیکن کیا کرتے کھڑے ہونے سے تعبیر کرتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے کس پر, اونٹ پر, اور حضرت عبداللہ بن عباس نے زمزم بھر کر کے پکڑا دیا. اور اس کو کیا کہا گیا کھڑے ہو کر کے. تو بیٹھ کر کے پینے کی جو سنت کہا جاتا ہے وہ نہیں ہو سکتی. دوسری چیز یہ کھڑے ہو کر کے بیٹھنے کو جو سنت کہا جاتا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, جائز ہے. چونکہ پانی ہے اللہ رسول پانی پیا. اور دوسری چیزیں کہی جاتی ہے, آپ لوگ تو بہت اچھے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں, ابھی ان لوگوں سے پوچھیں دیہات میں جہاں کنواں ہوتا ہے جہاں پانی نکالا جاتا ہے وہاں اتنا پانی گر کر کے اتنا زمین گیلی ہو جائے, کیچڑ ہو جاتی ہے کہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتا. انسان کو کبھی بارش کے موسم میں دیہاتوں میں جنگلوں میں بیٹھ کر کے قضاء حاجت کرنے کے لیے جگہ پوری ڈھونڈنی پڑتی, ناممکنات ہوتا ہے. تو اتنے پانی زمزم پلایا جا رہا ہے اور زمین کچی, اب آیا وہاں کتنا کیچڑ ہوگا, وہاں بیٹھنے کے لائق تھا یا نہیں تھا. تو ہم یہ کہیں گے اکثر اہل علم کے قول کے مطابق کہ بیٹھ کر کے پینا سنت ہے, ٹھیک ہے نا. مستحب کیا ہے بیٹھ کے, چاہے عام پانی ہو یا زمزم کا پانی ہو, ٹھیک ہے نا. پینا مستحب سنت ہی ہے, بوقت ضرورت یا بلا ضرورت ہی. اگر بوقت ضرورت پیے گا تب تو نہیں, یہ تنزیہی بھی نہیں ہے. لیکن اگر بلا ضرورت بھی کھڑے ہو کر کے پی لیا تو اس پر گناہ کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. یہ کہیں گے بیٹھ کر کے پینا افضل تھا اور کھڑے ہو کر کے پینا جیسے کیوں ناجائز ہوتا. تو اللہ رسول کبھی بھی ناجائز کام نہ کرتے اور نہ کرنے والوں کو آپ دیکھ کر کے خاموش رہتے. بات ہوگی نا. چلیں اگلی حدیث. قال حدثنا ابو قریب محمد ابن العلا, یعنی ابو قریب کا نام کیا ہے
محمد ابن علا، یہاں نام بتانے کی ضرورت، ابو کریب کنیت ہے، ہم کیا کہیں گے؟ ابو فنا اور ساتھ میں نام لے لیتے ہیں، ادھر کہیں گے ابو فضیل اور ساتھ میں نام بھی لے لیں گے، ابو ابراہیم کہیں گے اور اکرام بھی کہہ دیں گے، ہاں، اور یہ تو آٹومیٹک ہے، ابو خالد وہ تو آٹومیٹک کوئی کہنا ہی نہیں ہوتا ہے نا۔ تو کیا ہے یہ بطور تعارف کے کنیت کے ساتھ کبھی کبھار نام لے لیا تھا، ابو الحسن ہاں علی بن ابی طالب، ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عام بول چال میں بھی ہمارے یہاں بھی اور یہ بھی ہوتا ہے۔ چلو، ومحمد ابن طریف الکوفی قال حدثنا ابن الفضل عن الأعمش عن عبد الملك بن میسرہ عن النزال بن صبرہ قال اتى علي بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ نزال بن صبرہ یہ کہتے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک برتن میں پیالہ یا لوٹا تو نہیں ہوتا، لوٹا سمجھو لوٹا، ایک برتن میں پانی بھر کر کے لایا۔ پانی کس کو دیا گیا؟ علی رضی اللہ، لانے والے کون تھے؟ نزال بن صبرہ۔ نزال بن صبرہ کہتے میں نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پیالے میں پانی بھر کر کے دیا، لایا، وَهُوَ فِي الرَّحْبَةِ، اور وہ رحبہ میں تھے۔ رحبہ، رحبہ کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں ہم لوگ مرحبا بولتے ہیں نا، مرحبا، کسی کی آمد مرحبا بولتے ہیں، رحب سے۔ رحب کس کو کہتے ہیں؟ رحبا، کشادہ، میدان، گھر کے سامنے جو آپ کی فیلڈ ہوگی، میدان جو ہوتا ہے بڑا سا گراؤنڈ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحبا۔ آپ جو کہتے ہیں مرحبا، بھائی آپ خوب مزیدار کشادہ فری جسے کہتے ہیں، بالکل فری ہے، کہیں جائیں بیٹھیں خوش، مرحبا۔ تو یہ رحبہ میں، رحبہ سے کیا مراد ہے؟ رحبہ ایک کوفہ میں ایک جگہ تھی، جگہ کا نام ہے، ایک قول تو کیا ہے، یہ جگہ کا نام ہے، کوفہ کے جسے کہتے ہیں محلہ، ایک محلہ تھا، اور وہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آفس تھا، یعنی سمجھو اس زمانے کا کیا کہیں گے، جو امیر المومنین کی بیٹھک ہوتی تھی، وہیں اسی جگہ تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی وہیں دیا گیا، رحبہ مقام پر تھے، یعنی اپنے جو مجلس تھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ رحبہ، جو مسجد تھی، مسجد کے سامنے بڑا سا میدان تھا، اس کو بھی رحبہ کہا جاتا۔ دونوں میں سے کہیں کوئی کسی ایک جگہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور نزال بن صبرہ پانی لے کر کے آئے، فَأَخَذَ مِنْهُ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ان کے ہاتھوں سے لے لیا، انہوں نے پکڑایا اور پانی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا، تو اس پانی کو جو برتن میں تھا اس سے ایک کف اور کفین،
ہتھیلی، ہتھیلی کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ کف. پورے کو تو جج بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کف، ہتھیلی. اپنے ہتھیلی سے پانی لیا، فغسل یدیہ، اپنے چہرے کو دھل لیا. ومضمض، کلی بھی کر لی. واستنشق، اور اپنے ناک میں پانی بھی ڈالا. ومسح وجہہ، اور اپنے چہرے کو مسح کے. حالانکہ کیا ہے؟ فغسلوا، ذرا غور سے سننا، ترجمہ سنو تبھی حدیث سمجھ میں آئے گی. فغسل یدیہ، ہاتھوں کو دھلا. آگے ومضمض، کلی کیا. یہ وہی الفاظ ہیں جو وضو کے اندر استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. واستنشق، ناک میں پانی ڈالا. ومسح وجہہ، اور چہرے کا مسح کیا. نہیں فرق ہوا؟ سمجھے نا. وضو والی جو حدیث ہیں وہاں فغسل وجہہ، چہرے کو دھولا، اور یہاں کیا ہے؟ گیلا ہاتھ پھیرا، مسح تر ہاتھ کو چہرے پر. وذراعیہ، اور ہاتھوں پر بھی مسح، یعنی گیلا ہاتھ پھیر لیا. ورأسہ، سر پر بھی گیلا مسح کر لیا. حالانکہ نماز کا جو وضو ہوتا ہے اس میں صرف سر کا مسح ہے، ہاتھ کو بھی دھلنا ہے، پیر کو بھی دھلنا ہے، چہرے کو بھی دھلنا ہے. اور یہاں اللہ کے رسول نے سب کا مسح کیا. صرف حضرت علی نے صرف ہاتھوں کو دھلا، کلی کیا، ناک میں پانی ڈالا، باقی سب کو کیا کیا؟ مسح کیا. اب ثم شرب، پھر وضو کا جو پانی بچ گیا تھا، ثم شرب وقائم، کھڑے ہو کر کے پی لیا، کھڑے ہو کر کے پی لیا. ابھی تک کس کا عمل ہے یہ؟ حضرت علی کا. ثم قال، پھر کہا لوگو ھذا وضوء من لم یحدث، جس کا وضو پہلے سے باقی ہو، یعنی وضو کی ضرورت نہ ہو، اس کے لیے یہی وضو کافی ہے. اس کا مطلب کہ علی باوضو پہلے سے تھے. نہیں سمجھ؟ حدث کس کو کہتے ہیں؟ پڑھ چکے ہیں فقہ میں، حدث اکبر اور حدث اصغر. حدث نہیں تھی. ھذا وضوء من لم یحدث، جس کا حدث نہیں، وضو نہیں ٹوٹا ہے، اس کو اتنا ہی اس کا یہی وضو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آگے کہتے ہیں ہاں قضا رأیت رسول اللہ فعل، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا. اب کیا بن گئی ہے؟ حدیث مرفوع. پوری حدیث موقوف ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا عمل ہے، اس کو کہیں گے اثر، موقوف. لیکن آخر میں حضرت علی نے کیا کہا؟ ایسے ہی میں نے اللہ کے رسول کو کرتے ہوئے دیکھا. اب کیا ہو گئی ہے؟ مرفوع حجت بن گئی. اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ثابت ہو گیا کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا جائز ہے. یہ تو زمزم کا نہیں تھا، یہ تو عام پانی تھا، کوفہ میں تھا، وضو کا پانی تھا، تو کھڑے ہو کر کے پیا. اس کا مطلب ہے کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا اگر ناجائز ہوتا تو علی رضی اللہ تعالیٰ ایسے نہ کرتے. ٹھیک ہے نا، ایسے نہ کرتے. ایک چیز تو آگے ہو گئی. اندازہ لگتا ہے کہ یہ جیسے کھانے پینے کے بعد یا انسان کو نیند آ رہی ہے تو چہرہ دھل لیتا ہے،
کلی کر لیتا ہے، اتنا سب کا لے گیلا ہاتھ اپنے ادھر ادھر پھینک لے پھیر لیتا ہے، اتنا ہی تھا یہ. اس کا کوئی یعنی نماز کا یہ وضو نہیں تھا. یہ جیسے کبھی انسان تھکاوٹ دور کرنے کے لیے یا نیند آ رہی ہے تو جا کر کے آدمی کیا کر لیتا ہے، کھانا کھا کے فارغ ہوتا ہے تو انسان اپنا اس کو دھل لیتا ہے، یا کھانا کھانا چاہتا ہے تو چہرہ دھل لیتا ہے، کلی کر لیتا ہے، ہاتھ گیلا رہتا ہے تو انسان چہرے پر ہاتھ پھیر لیتا ہے. ایسے ہی تھا. بہرحال مسئلہ جو تھا وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر کے پانی پیے. کھڑے ہو کر کے پانی پینا جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ بس افضل کیا ہے؟ بیٹھ کر کے بھی سنتی ہے. اب آگے دیکھیں، ابھی بہت واضح ہو جاتا ہے. اگلی حدیث ذرا دیکھیں. اللہ اکبر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال. قتيبہ ابن امام ترمذی کے دو استاد اس میں ہیں، یعنی دو استاد سے روایت کر رہے ہیں، قتيبہ بن سعید اور یوسف بن حماد. یہ دونوں کہتے ہیں حدثنا عبد الوارث بن سعید عن ابی عصام عن انس بن مالک. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ کے خادم خاص. کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس فی الاناء ثلاثا اذا شرب ویقول هو امرأ واروى. اللہ اکبر. یہ حدیث بہت ہی فائدے مند ہے، اس کو یاد رکھیں. ایک آپ کہیں بھی بیٹھتے ہیں، آپ مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، اور شاید کوئی ڈاکٹر بھی آپ کو یہ نہ بتاتا رہا ہو. جو اللہ کے رسول نے یہاں کیا میڈیکل کے طب کو میڈیکل کہتے ہیں نا، وہ بیان کر دیا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم وغیرہ کی بھی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پانی پیتے تو 3 سانس میں. یہی مشہور ہے نا، ایسا نہیں اٹھا چلے گئے، نہیں، آپ پیتے تھے کتنی سانس میں؟ 3 میں. برتن کا پانی جو ہے لیتے گلاس وغیرہ برتن میں 3 مرتبہ. پھر آپ فرمائے کیا، اور پی لینے کے بعد فرمایا ہوا امرا و اروا. لوگوں یہ ہضم کے لیے، ہاضمے کے لیے بہت مفید ہے. اللہ اکبر. 3 سانس سے پانی پینا. بھائی دیکھو، جیسے کھانا کو ہضم کی ضرورت پڑتی ہے، ویسے پانی کو بھی ہضم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. نمبر 2 وَأَرْوَى، اور پیاس بجھانے کے لیے بھی یہ بہت ہی مفید عمل ہے. کیا خیال ہے؟ کبھی ڈاکٹر سے سنے تھے؟ آپ چاہیں تو آپ بتائیں، ڈاکٹر کے بارے میں بھی نہیں کہا. سوچو. اور آپ یہ جو بات کہتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کامل اور شامل جامع مذہب ہے. صرف ہماری عبادت ہی میں رہنمائی نہیں کرتا، ہماری رہنمائی عبادات میں بھی کرتا ہے، معاملات میں بھی کرتا ہے، اخلاق میں بھی کرتا ہے. صحت میں کے لیے بھی ہمارا اسلام جو ہے ہماری صحت کی بھی لحاظ کی تعلیم دیتا ہے. یہ خیال رکھنا چاہیے. اور کبھی آپ دیکھیں جو آج نکلا ہوا ہے نا، آٹھ بجے منہ کھولا اور بوتل کھولا نا، شروع کر دیا، تو کبھی الٹی بھی ہو جاتی ہے، کبھی ناک سے نکلتا ہے. کیوں؟ جب تک وہ پورا پی نہیں لے تب اٹھانا، تب تک چھوڑنے کا، اور وہیں سے چھوڑ رکھا. اللہ اکبر. تو یہ ہر چیز کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا
اور جو آپ فرماتے ہیں تشریعی طور پر، وہ تجربے کی بات نہیں، صرف کب اوپر والی کی وہی پر. ہوا امرا و اروا، ہاضمے کے لیے اور پیاس کو بجھانے کے لیے، سیراب کرنے کے لیے بہت ہی مفید عمل ہے. نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی. پھر یہی یاد رکھیے گا، اسلام جو ہے ہماری صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتا ہے. ہر وہ چیز جو ہماری صحت کو نقصان دہ ہو یا ہمارے لیے تکلیف بنے، تکلیف کا باعث بنے، وہ اسلام ہے اس کی تعلیم دیتا ہے، اس سے بچنے کا حکم دیتا ہے. ایک انسان گھٹا گھٹ پیتا جاتا ہے، اسی میں سانس لے، اللہ اکبر، سانس تو لینا ہی لینا ہے. سانس لے گا تب کہا جاتا ہے پتہ نہیں کتنی غلاظتیں جراثیم اندر کے کہاں گئے، وہ پانی میں، پھر اب پلٹ کر کے وہ گئے. پھر دیکھا ہوگا ایسے جو لوگ دڑا دڑ پیتے رہتے ہیں، کبھی ناک میں پانی جاتا ہے، کبھی پریشانی بھی لاحق ہو جاتی ہے، اور ایک پورا کپڑا تو بھیگ جانا. وہ انسان سنت پر کی پیروی کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے، تو ہر چیز کا اللہ، شاید میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مامور رشید کے دربار میں، یاد پڑا مناظرہ، مامور رشید کے دربار میں کچھ حکیم ہوتے جن کو کیا کہتے ہیں، یونانی ڈاکٹر. ٹھیک، اب تو ڈاکٹر ہی کہتے ہیں، پہلے ڈاکٹر نہیں کہتے تھے. ڈاکٹر کا مطلب کہ انگریزی دواؤں کا، اور حکیم کا مطلب کہ وہ جڑی بوٹی کا. وہ یہ دونوں الگ الگ اب دونوں. تو مامون رشید کے دربار میں چونکہ عیسائی علماء بھی رہتے تھے، ہندو پنڈت بھی رہتا تھا، اور کافی بات ہوئی تو ایک شخص علماء بھی رہتے تھے. تو اس میں ایک غیر مسلم کھڑا ہوا اور اس نے اسلام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے آپ روزے نماز سب کچھ کر لیں، لیکن آپ کو علاج کے لیے تو اسلام میں کوئی چیز علاج کی تعلیم ہی نہیں دی گئی، اس کے لیے تو آپ غیر قوموں کے محتاج ہوں گے، غیر علم کے. تو اسلام کیسے کامل ہو سکتا ہے جس میں صحت کا اور علاج کا کوئی انتظام یا کوئی تعلیمات نہ دی گئی ہو؟ عجیب سی بات تھی. سب لوگ ہاں، لیکن عالم دین اٹھے اور کہا سنو، تم لوگوں نے جو یہ سب دوا علاج کیا، جو سب کچھ کیا ہے، تو تمہارا معاملہ ایسا ہے کہ آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے تب علاج کی چیزیں ڈھونڈتے ہو. یہی ڈھونڈتے ہیں نا. بیماری نکل جاتی، کرونا جب نکل گیا، لاکھوں آدمی مر گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہاں ویکسین لگانا ہے. کیا خیال ہے؟ شروع میں کسی کوئی سمجھ میں نہیں، یا ایک زمانے کے بعد نہیں، اب ہم نے علاج معلوم کر لیا، اور دن بدن اس میں ایک چیز اور بڑھتی جا رہی. اللہ اکبر. تو عالم دین نے کہا دیکھو تم لوگ بیمار جب آدمی ہو جاتا ہے تب علاج کو سوچتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تعلیم دی، ہمارے اسلام نے ہمیں بیمار آدمی بیمار ہی نہ ہو، ہم کو وہ علاج بتایا ہے. بیمار کے بعد کی دوا تم لاتے ہو. اسلام نے ہمیں دوا تو جانے دو، علاج بیماری سے بچنے ہی کے پہلے، بیمار ہی نہ آئے آدمی کو، ہمیں وہ علاج بتایا ہے. اب سب لوگ کیا بات ہے کیسے؟ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیش کی جائے. آگے شاید آئے بھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کھانا کھاتے ہو تو پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک پینے کے، ایک کھانے کے، اور ایک ہوا کے. اللہ اکبر. ہوا کا ہمارے نبی تو پہلے ہی سے. اور ساری بیماریاں کس سے ہوتی ہیں؟ موٹے ہو جائے تو کھانا کم کھاؤ، شوگر ہو جائے تو کھانا کم کھاؤ، گیس پرابلم ہو جائے تو پیٹ بھر کے کھائیں، لیکن ایک مرتبہ میں نے کہا تھوڑا تھوڑا دن بھر کھاتے رہیں. یہ ہوتا ہے نا. اللہ اکبر.
یہ ساری بیماریاں پیدا ہونے کے پہلے ہی ہمارے نبی نے ہم کو سکھلایا. راوی کہتے ہیں جب عالم دین نے حدیث پیش کی تو وہاں جو ماہر پرانے ڈاکٹر تھے مارے جوش میں کھڑے ہو گئے. کہا کہاں ہے کہا یہ. تو سب نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر یہ نبی کی سنت بقرات اور جو یہ سقراط جنہوں نے یہ ایجاد کیا ہے اگر ان کو پتہ چل گئی ہوتی تو میڈیکل لائن میں اتنی محنت کرنے کی ان کو ضرورت نہ پڑتی. اللہ اکبر. ذرا دیکھو ہمارے نبی نے اعلان کر دیا کہ ہاضمے کے لیے صحت کے لیے پیاس بجھانے کے لیے سب سے بہترین ہے کہ پانی پیو تو 3 سانسیں پیو. چلو بس روک دیں. چلو انشاءاللہ باقی انشاءاللہ اگلے اللہ تعالی ہم سب کو جیسے روزے نماز کی توفیق نصیب فرمائی ہے کھانے پینے کے آداب اور نبی اپنانے اور نبی کو اسوہ سنت اپنانے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.